السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے چیف سائنسدان ڈاکٹر سومیا سوامی ناتھن نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی نئی قسم اومیکرون ہندوستان میں کووڈ کے مناسب علاج کے لیے انتباہ ہو سکتی ہے۔ NDTV سے بات کرتے ہوئے سوامی ناتھن نے تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ماسک کا استعمال جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ماسک ایک آپ کی جیب میں موجود ویکسین ہے جو خاص طور پر انڈور سیٹنگز میں انتہائی مؤثر ہے۔ سومیا سوامی ناتھن نے کہا اومیکرون سے لڑنے کے لیے سائنس پر مبنی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تمام بالغوں کی مکمل ویکسینیشن، بڑے پیمانے پر اجتماع سے اجتناب، وسیع جینیوم کی ترتیب، معاملات میں کسی بھی غیر معمولی اضافے کی کڑی نگرانی اومیکرون کی طرف سے دی گئی کچھ تجاویز ہیں۔ سوامی ناتھن نے کہا کہ یہ قسم ڈیلٹا سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، حالانکہ ابھی سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چند دنوں میں اس تناؤ کے بارے میں مزید جان لیں گے۔ دہلی میں تمام تر کوششوں کے باوجود آلودگی پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ آج یعنی اتوار کی صبح دہلی ملک کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دہلی کی ہوا انتہائی خراب ریکارڈ کی گئی۔ اگرچہ ایک دن پہلے دہلی کی ہوا زیادہ زہریلی تھی، لیکن اس میں معمولی بہتری آئی ہے۔ فرید آباد ملک کے سب سے آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر ہے اور ہریانہ کے 5 اور اتر پردیش کے 3 ٹاپ 10 شہروں میں شامل ہیں۔ RSS سربراہ موہن بھگوت نے مدھیہ پردیش کے گوالیر میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ہندوؤں کے متحد رہنے اور ہندوتوا کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی۔ موہن بھگوت نے کہا، آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں کی تعداد کم ہوئی ہے، ہندوؤں کی طاقت کم ہو گئی ہے، ہندوتوا میں کمی آئی ہے۔ اگر ہندو کو ہندو رہنا ہے تو ہندوستان کو متحد رہنا چاہیے۔ اگر ہندوستان کو ہندوستان رہنا ہے تو ہندوؤں کو ہندو ہی رہنا ہے۔ ہند پاک تقسیم کو نشانہ بناتے ہوئے RSS سربراہ نے کہا کہ ہندوؤں کے بغیر ہندوستان نہیں ہے، ہندوستان کے بغیر ہندو نہیں ہوگا۔ ہندوستان ہندوستان ہے، ہندوستان اور ہندو الگ نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ ہندو راشٹر کا نام لیے بغیر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ہندوستان کو ہندوستان رہنا ہے تو ہندوستان کو ہندو ہی رہنا ہوگا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے۔ امریکی بینچ مارکیٹ WTI کروڈ $70 فی بیرل سے نیچے آ گیا ہے۔ ساتھ ہی کروڈ کی قیمت بھی کم ہو کر $72 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ اس دوران قومی سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ہندوستانی تیل کمپنیوں نے 28 نومبر یعنی آج اتوار کو مسلسل 24ویں دن بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے۔ انڈین پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق 28 نومبر کو قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت $103.97 برقرار ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت $86.66 فی لیٹر برقرار ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان جاری رہا تو ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل سستا ہو سکتا ہے، اگر حکومت چاہے تو۔ کیونکہ لگاتار 24 دن سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مستحکم ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں یہ مسلسل دوسری مرتبہ کمی آئی ہے۔ مرکز کی مودی حکومت نے کسانوں کے ایک اور مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے تینوں زرعی قوانین کی واپسی کا بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے قبل کہا کہ حکومت نے کسانوں کے ذریعے پرالی جلانے کے عمل کو جرم کے زمرے سے باہر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کا یہ مطالبہ بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر تومر نے کہا کہ کسانوں کے تقریباً تمام مطالبات قبول کر لیے گئے ہیں۔ ایسے حالات میں انہیں اب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے۔ مودی حکومت پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہی دن لوک سبھا میں زراعت کے تینوں متنازع قوانین کو منسوخ کرنے کا بل پیش کرے گی۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس پیر سے شروع ہو رہا ہے اور زرعی قانون کی منسوخی بل لوک سبھا کے پہلے دن کے ایجنڈے میں درج کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں ہی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں زرعی قوانین کی منسوخی سے متعلق بل کو منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل وزیراعظم انہیں واپس لینے کا اعلان پورے ملک کے سامنے کر چکے ہیں۔ اسی کے پیش نظر BJP اور کانگریس دونوں نے اپنے اپنے اراکین کو ایوان میں موجود رہنے کے لیے ویب جاری کر دیا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف تحریک چلا رہے کسانوں نے 29 نومبر یعنی پیر کی ٹریکٹر ریلی فی الحال معطل کر دی ہے۔ اس سلسلے میں سنگھت کسان مورچے نے سرمائی اجلاس کے پہلے دن پارلیمنٹ تک ٹریکٹر ریلی کا اعلان کیا تھا، لیکن اب کسان مورچے نے 29 نومبر کو ہونے والی ٹریکٹر ریلی کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں مورچے کے لیڈر درشن پال سنگھ نے کہا کہ ہم نے یہ ریلی ملتوی ضرور کی ہے، لیکن اس کا ارادہ تبدیل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسان تنظیمیں آگے کی حکمت عملی کے لیے 4 دسمبر کو میٹنگ کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے وزیراعظم مودی کو اپنے مطالبات پر مشتمل خط لکھا ہے اور اس میں کسانوں کی کئی مانگوں کو اٹھایا گیا ہے۔
افریقہ میں ملے کورونا کے نئے ویرینٹ کے سبب عالمی سطح پر پھیلے خوف کے درمیان ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ وبا کی موجودہ صورتحال اور اس سے نمٹنے کے عنوان پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس دوران انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ ہندوستان میں بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کے منصوبے پر نظر ثانی کریں اور اس سمت میں احتیاط سے آگے بڑھیں۔ حکومت کی جانب سے میٹنگ کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ کی نئی افریقی شکل کے بارے میں سخت تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مودی نے تمام متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ نئے خطرے کے پیش نظر وہ بچاؤ پر زیادہ توجہ دیں۔ وزیر اعظم نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ نئے ابھرتے ہوئے ویرینٹس کے پیش نظر بین الاقوامی سفر پر پابندیوں میں نرمی کے فیصلے کا جائزہ لیں اور اس معاملے میں احتیاط سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو اور بی جے پی کے خلاف محاذ قائم کرنے والے مہاراشٹر کے کابینی وزیر برائے اقلیتی امور نواب ملک نے سنگین الزام عائد کیا کہ مرکزی ایجنسیوں کے افسران کے ذریعے ان کی اور ان کے اہل خانہ کی جاسوسی کی جا رہی ہے اور ان کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس حرکت کے خلاف مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور ممبئی کے پولیس کمشنر کو شکایت کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ بدعنوانی کو بے نقاب کرنے کے اپنے مشن سے کسی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نواب ملک نے ایک منعقدہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ مرکزی ایجنسی کے افسران کے ذریعے میری اور میرے خاندان کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ جنوبی افریقہ میں پائے گئے کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے ایک بار پھر کورونا کی وبا پھیلنے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ اس وائرس کے پیش نظر مہاراشٹر کے چیف سیکرٹری سیتارام کنٹے کی جانب سے نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے، جس میں انتباہ دیا گیا ہے کہ جو بھی رہنمانہ اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا ان پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اس دوران ممبئی کے میونسپل کمشنر اقبال سنگھ چہل نے بھی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اصولوں پر سختی سے عمل کریں۔ کرناٹک میں ایس ڈی ایم کالج آف میڈیکل سائنسز دھارواڑ میں کورونا کے 281 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد یہاں خوف کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ دھارواڑ کے ڈپٹی کمشنر پاٹل نے میڈیا کو بتایا کہ کورونا سے متاثرہ 281 طلباء میں سے چند میں وائرس کی علامتیں ظاہر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ انتظامیہ مزید 1822 افراد کے ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کر رہی ہے۔ اطلاع کے مطابق ایس ڈی ایم کالج آف میڈیکل سائنسز کے ہاسٹل سے کم از کم 66 افراد اس وبا سے متاثر پائے گئے تھے، جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے متاثرہ افراد کو کوارنٹائن میں رکھا اور کالج اور اسپتال کے احاطے کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا۔ اگلے روز 116 افراد کے ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 182 ہو گئی تھی۔ انتظامیہ کو اندیشہ ہے کہ یہ کیسز کالج کے احاطے میں منعقدہ تقریب کی وجہ سے پھیلے ہیں۔ پاٹل نے کہا کہ ایک جانب کالج انتظامیہ نے لوگوں کو کیمپس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینے کی ہدایت دی ہے، وہیں دوسری طرف محکمہ صحت کے عہدیداروں نے تقریباً 3000 افراد کے معائنے کروانے میں سرگرم ہیں۔ اسی دوران کالج کیمپس میں 500 میٹر کے احاطے میں تمام اسکولوں اور کالجوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ریاست جموں کشمیر میں آئندہ سال مئی جون میں اسمبلی الیکشن کا امکان ہے۔ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتیں اگست 2019 دفعہ 370 کی برخاستگی کے بعد پہلی مرتبہ زمینی سطح پر حرکت میں آنے لگی ہے۔ اعلیٰ ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ حد بندی کمیشن نے اپنے مسودہ رپورٹ مکمل کر لی ہے۔ کمیشن کی سربراہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج رنجنا دیسائی ہیں۔ ذرائع نے آئی این ایس سے کہا کہ مسودہ رپورٹ تیار ہے، اسے اب نیشنل کانفرنس کے 3 ارکان نے لوک سبھا فاروق عبداللہ، حسنین مسعودی، اکبر لون اور بی جے پی کے جتیندر سنگھ اور جگل کشور شرما کو دکھایا جائے گا۔ کمیشن کو بتایا جا چکا ہے کہ اس کی میعاد میں کوئی توسیع نہیں ہوگی جو مارچ 2022 میں ختم ہو جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جنوبی افریقہ میں پائے گئے کورونا وائرس کی نئی قسم کو اومیکرون نام دیا ہے اور انتہائی تیزی سے پھیلنے والے اس قسم کے مد نظر مزید اعداد و شمار جمع کرنے اور حالات پر نظر رکھنے کی اپیل کی ہے۔ WHO نے کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے کے بعد اس کے تیزی سے پھیلنے کے ممکنہ خدشات کے مد نظر جنوا میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ WHO کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے حقیقی خطرات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکے ہیں، لیکن ابتدائی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وائرس کے تیزی سے پھیلنے والی اقسام کے مقابلے میں یہ نئی قسم زیادہ تیزی سے دوبارہ مرض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کووڈ-19 میں مبتلا ہونے کے بعد صحت یاب ہو گئے ہیں وہ بھی اومیکرون کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ابھی اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ موجودہ ٹیکے اس کے خلاف کتنے مؤثر ہیں اور اس کا پتہ لگانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ WHO کا مزید کہنا ہے کہ اومیکرون کی متعدد اقسام ہیں اور ان میں سے بعض انتہائی تشویشناک ہے۔ مالیہ کی کمی سے دوچار پاکستان کو عنقریب سعودی عرب سے $3 بلین کا قرض مل جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ نے اس رقم کو ملک کے سینٹرل بینک میں رکھنے کا معاہدے کو منظوری دی ہے۔ میڈیا اطلاعات میں ہفتے کے دن یہ بات بتائی گئی۔ سعودی حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو $3 بلین کے ریزرو کا وعدہ کیا ہے۔ جیو نیوز نے یہ اطلاع دی۔ تلنگانہ حکومت نے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ پر الرٹ ہو گئی ہے۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کورونا کی نئی شکل کا جائزہ لینے کے لیے 28 نومبر کو محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایمرجنسی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں مختلف امور کا جائزہ لیتے ہوئے
مستقبل کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ جنوبی افریقہ میں منظر عام پر آئے کورونا کی نئی شکل سے ساری دنیا میں سنسنی پیدا ہو گئی ہے۔ کئی ممالک نے فضائی سفری پابندی عائد کر دی ہے۔ مرکزی حکومت نے کل ہی کورونا ویریئنٹ کے تعلق سے ملک کے تمام ریاستوں کو الرٹ جاری کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، جس پر تلنگانہ حکومت متحرک ہو گئی ہے اور محکمہ صحت کے عہدیداروں کی جانب سے احتیاطی اقدامات کو خطیت دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے آسرا وظائف کے حصول کے لیے حد عمر میں کمی کرتے ہوئے 57 سال کیا گیا ہے اور نئی درخواستیں اگست اور اکتوبر میں طلب کی گئی۔ 2019 سے اگست 2021 تک 1 لاکھ سے زائد درخواستیں وظائف کے لیے زیر التوا تھیں۔ حد عمر میں کمی کے بعد اگست اور اکتوبر کے مہینے میں 7,80,000 نئی درخواستیں داخل کی گئیں۔ اس طرح تقریباً 9 لاکھ افراد نے وظائف کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعداد بزرگوں کی ہے۔ 31 اکتوبر تک درخواستیں وصول کی گئی۔ تقریباً 1 ماہ گزرنے کو ہے، نئی درخواستوں کی تنقیح کا عمل شروع نہیں کیا گیا۔ حکومت نے نئے درخواست گزاروں کو اگست کے مہینے سے وظائف دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اکتوبر میں بھی درخواستیں طلب کی گئی، جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ حیدرآباد ساؤتھ زون پولیس نے ہفتے کو او ایس گارڈن فنکشن ہال چندان گٹے میں میگا جاب میلے کا اہتمام کیا تھا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ساؤتھ زون پولیس کے تحت میگا جاب میلے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جملہ 20 خانگی کمپنیوں نے اس میں حصہ لیا، جس کے تحت نوجوانوں کو روزگار کے 2000 مواقع فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی۔ 4000 نوجوانوں نے ملازمتوں کے لیے درخواستیں داخل کی اور آج تقریباً 1000 افراد کو ملازمتیں حاصل ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے تمام زونز میں جاب میلے منعقد کیے جائیں گے، جن سے نوجوان استفادہ کر سکتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک چالانات سے گاڑی مالکان بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایسے ہی ٹریفک چالان کی ادائیگی سے قاصر ایک برہم اور شدید مایوس شخص نے آج عادل آباد میں حالت غصے میں سڑک پر ہی اپنی موٹر سائیکل کو آگ لگا دی۔ پنجاب چوک پر ٹریفک پولیس گاڑیوں کو چالانات کر رہی تھی۔ ایک موٹر سائیکل سوار مقبول کو روکا گیا اور تمام کاغذات کی تنقیح کے بعد کہا گیا کہ اس کی موٹر سائیکل پر ادا شدنی چالانات فوری ادا کیے جائیں، جس پر مقبول نے پولیس عہدیداروں سے منت سماجت کی کہ اس وقت اس کے پاس رقم نہیں ہے، وہ بعد میں ادا کریں گے۔ تاہم پولیس بضد تھی۔ اسی دوران برہم شخص نے اپنی موٹر سائیکل کو آگ لگا دی۔ وہاں موجود عوام نے بعد ازاں اس آگ کو بجھایا، تاہم اس وقت تک موٹر سائیکل کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا۔ مقبول نے بتایا کہ ہر ہفتے ایک نئے چالان سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ 3-4 دن قبل ہی انہوں نے 2000 روپے کا چالان ادا کیا تھا۔ انہیں روزانہ دن بھر محنت و مزدوری کے بعد 400 روپے حاصل ہوتے ہیں، تو ہزاروں روپے کا ٹریفک چالان کس طرح ادا کیا جائے اور اس کے لیے رقم کہاں سے لائی جائے؟ عادل آباد میں اس واقعے کے بعد عوام میں بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹریفک چالانات سے بالخصوص مزدور پیشہ اور متوسط طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ عوام کو اس سے راحت فراہم کی جائے۔ حیدرآباد میں بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے اسی طرح عوام کو ستایا جا رہا ہے۔ کئی مقامات پر ٹریفک کے بہاؤ میں تیزی لانے کے بجائے ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک کے بیچ کھڑے ہو کر ٹریفک چالانات کیے جا رہے ہیں، جس سے عوام اور ٹریفک کو کافی دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ حیدرآباد کے قریب مہندرا یونیورسٹی کے 25 طلبہ اور 5 اسٹاف ارکان کووڈ-19 سے متاثر ہو گئے، جس کے بعد اس یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ ٹیک مہندرا لمیٹڈ کی جانب سے حیدرآباد کے مضافاتی علاقے بہادر پلی میں چلائی جا رہی اس یونیورسٹی نے طلبہ کو ان کے مکانات واپس بھیج دیا اور اعلان کیا کہ پیر سے آن لائن کلاسز منعقد کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی کے ذرائع نے بتایا کہ 25 طلبہ، ایک فیکلٹی رکن اور 4 معاون اسٹاف کووڈ-19 سے مثبت پائے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اس یونیورسٹی میں 1700 طلبہ اور اسٹاف ارکان کے معائنے کیے گئے تھے۔ اس دوران ضلع میرچل ملکاجگری کے میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ملکارجن راؤ نے یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو طلبہ اور اسٹاف ارکان مثبت پائے گئے ہیں، انہیں گھروں پر الگ تھلگ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پرانے شہر میں واقع تاریخی لاڈ بازار میں آج رات محیط آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فوری طور پر موصولہ اطلاعات کے مطابق مبارک محل کمپلیکس میں واقع 3 دکانات میں آج رات آگ لگ گئی۔ ساڑیوں کے لیس کی دکانات مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی، جبکہ اس سے متصل کپڑوں کی چند دکانات بھی آگ کی زد میں آ گئی۔ آگ اس قدر محیط تھی کہ شعلے بلند ہو رہے تھے۔ فوری طور پر مقامی افراد نے آگ بجھانے کی کوشش کی اور فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی گئی، ورنہ آگ کے پھیلنے اور دیگر دکانات کی آگ کے زد میں آنے کا خطرہ تھا۔ فائر انجنوں نے مقام حادثے پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تاجرین ہفتے کی رات دکانات بند کر واپس ہو گئے تھے۔ فوری طور پر آگ لگنے کی وجوہات اور نقصان کا پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔